ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے۔ عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی، دنیا کی تخت و تاج کی چاہت بدل گئی۔ عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی، دنیا کی تخت و تاج کی چاہت بدل گئی۔ یہ بس میرے مفتی اعظم کا فیض تھا، جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی۔ جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی۔ اور ایک بار دیکھنے کو جنت گیا تھا میں، لیکن مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی۔ لیکن مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو مہینہ ہے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، بڑا برکتوں والا، عظمتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مناسبت سے ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اور آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف لائے، یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے اسی مبارک مہینے کے اندر ملی ہے، یہ اتنا برکتوں والا مہینہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، ایمان کی شرط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہو، دوست و احباب سے بھی زیادہ ہو، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو رسول اللہ سے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے دلوں کی جان، ہمارے ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ اور
درود پاک پڑھنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہو وہ اتنا ہی زیادہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے. ہمیں درود پاک ہمیشہ ہر وقت جب بھی موقع ملے پڑھتے رہنا چاہیے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے اور حضور سے محبت کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے درود پاک. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج درود پاک پر ہی گفتگو ہوگی. درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کہ مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بڑی ہی مشہور و معروف آیت، ہر مسلمان اس آیت کریمہ سے واقف ہے. 22ویں پارے سورہ احزاب کے 3 رکوع کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی، غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج دیں گے. تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. یہ آیت کریمہ اتنی مشہور و معروف ہے کہ یہ آیت کریمہ جب بھی تلاوت کی جاتی ہے، جب بھی پڑھی جاتی ہے تو بے ساختہ ہماری زبانوں پر درود کے نغمے گنگنانے لگ جاتے ہیں. بے ساختہ درود پاک ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے. یہ ایسی آیت کریمہ اور اتنی مقدس آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی. پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اور یہ بات یقینی ہے، مسلم ہے اہل اسلام اور اہل ایمان کے نزدیک کہ پوری کائنات کے اندر سب سے عظیم کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا کی ہستی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا سردار بنایا. آپ رسولوں کے بھی سردار ہیں، آپ نبیوں کے بھی سردار ہیں. پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو وہ ہمارے آقا کا مرتبہ ہے. بلکہ شاعر نے یہاں تک کہہ دیا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ آپ کی کما حقہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے. آخر میں بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ ہے. ہمارے امام نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب جو ہے نعتوں کے ہدیے اور نذرانے پیش کیے. بہت ساری نعتیں، بہت سے اشعار لکھے، لیکن آخر میں ایک نعت پاک میں یوں عرض کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے، امیدگاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا کہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اب یہ کیا کیا کے اندر بھی پوشیدگی ہے، کیا کیا کے اندر بھی ابہام ہے کہ کیا کیا میں اور کیا کیا کہا جا سکتا ہے. تو مقطع میں ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں ارشاد فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پوری مخلوق کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے بعد کسی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. یہ عظمت، یہ شان ہے. اب غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آیت کریمہ کے پہلے جز کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیج دیں گے. دنیا کا
کا قانون ہے, دنیا کے اصول کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دنیا کا کبھی کوئی حکمران اور کبھی کوئی بادشاہ کوئی حکم نافذ کرنا چاہتا ہے, کوئی فرمان نافذ کرنا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے اس کو وزیر جو ہوتے ہیں, اس کے جو درباری ہوتے ہیں, اسے مشورہ دیتے ہیں. اسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے سے پہلے, یہ فرمان جاری کرنے سے پہلے اس کا کوئی بہترین نمونہ پیش کر دیا جائے, اس کا عملی طریقہ بتا دیا جائے اور عملی مثال اس کی پیش کر دی جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے, بادشاہ پہلے یا تو خود عمل کر کے دکھاتا ہے یا دربار کے جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں اس فرمان پر پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ عوام اس پر عمل کرے اور دلچسپی کا اظہار کرے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جب بادشاہ کسی کام کے اندر دلچسپی لے گا تو پھر اس کی جو عوام ہے, اس کی رعایا بھی ہے, وہ بھی دلچسپی کا اظہار کرے گی, وہ بھی اس کام کے اندر دلچسپی لے گی اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کام پر عمل کرے گی. اور یہی عمل جو ہے کہ یہی معاملہ پولیس اسٹیشن کا بھی ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن کا انچارج مثال کے طور پر کسی کیس کے اندر, کسی مخصوص معاملے کے اندر اگر مخصوص دلچسپی لیتا ہے تو اس کے جو ماتحت افسر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں, وہ بھی اس میں انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے. وہ اس بات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا بڑا اس پر عمل کر رہا ہے تو ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. جب بادشاہ کے معاملے میں رعایا دیکھتی ہے کہ ہمارا بادشاہ جب اس پر عمل کر رہا ہے تو ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتا ہے جیسی کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ پوری مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے میں رغبت کرے اور اس میں دلچسپی لے, اس کی طرف توجہ لے. تو اللہ تبارک و تعالی نے خود عملی نمونہ پیش کیا ہے اور خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں تاکہ لوگ بھی یہ جان لے کہ جب ہمارا پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے, جب نورانی مخلوق, معصوم مخلوق, اللہ کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں, جب وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے. تو یہ عملی نمونہ پیش کیا, یہ بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہمارے لیے پیش کیا, ہمیں رغبت دلانے کے لیے, ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھیں. اس سے ہم درود پاک کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون بھیجتا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے. اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے, صحابہ کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے, بزرگان دین کی سنتوں پر بھی عمل ہوتا ہے اور اولیاء کرام کی سنتوں پر بھی عمل ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے درود پاک پڑھنے کی برکت سے. اب آپ غور کریں, اللہ بھی درود پڑھتا ہے, فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی درود پڑھتے ہیں, یعنی انسان مخلوقات بھی درود پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے ذمے بہت سے کام لگائے, جیسے نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, کھانا پینا, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا, یہ سارے کام انسان کیا کرتے ہیں, مخلوقات کیا کرتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا, اللہ روزہ نہیں رکھتا, اللہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا, یہ سارے کام ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. کیونکہ مخلوق کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو مخلوق کا خاصہ ہے, جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں, جسم اور جسمانیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. وہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے, وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے, وہ کھانے پینے سے پاک ہے, وہ سونے اور جاگنے سے پاک ہے. آپ غور کریں, ہم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں, اس میں پہلے ہی آیت کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے,
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں غور کریں، آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس آیت کریمہ کے اندر خالق اور مخلوق کے درمیان کے فرق کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا، جبکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ فنا ہو جائے گا، اور فنا ہو کر ہر انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو نیند بھی آتی ہے، انسان کو اونگ بھی آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ ان باتوں کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو دوسری چیزیں بھی ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے، جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، جسے چاہے موت عطا فرمائے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا حکیم اور طبیب ہی کیوں نہ ہو، نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ کسی سے زندگی کو چھین سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سورج کو نکالتا ہے، وہ چاند کو روشن فرماتا ہے، وہ ستاروں کو روشن فرماتا ہے، وہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وہ روزی عطا فرماتا ہے۔ مخلوق یہ سارے کام نہیں کر سکتی، انسان سورج نہیں نکال سکتا، انسان روزی نہیں پہنچا سکتا، انسان بارش نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام الگ ہیں اور مخلوق کے کام الگ ہیں۔ مخلوق وہ کام نہیں کر سکتی جو پروردگار عالم کیا کرتا ہے، مخلوق کے کام الگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام الگ ہیں۔ لیکن ایک کام ایسا ہے، ایک فعل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے اور مخلوق بھی کرتی ہے، اور وہ کام درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کا ورد ہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے اور مخلوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ یہ عمل اور یہ فعل جو ہے، یہ کام جو ہے درود پاک، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے۔ غور کریں ہمارے آقا کا مقام و مرتبہ کیسا بلند و بالا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی محبت فرماتا ہے ہمارے آقا سے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام کتنا بلند ہے، حضور کا رتبہ دیکھیں، ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ لیکن بڑے بد نصیب، بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ہر وقت ایسی باتوں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے حضور کی شان میں تنقیص ہو جائے، حضور کی شان کم ہو جائے، آپ کے فضائل کم ہو جائے۔ ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان کو جو ہے کہ سنبھلنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کو سن کر انہیں جو ہے کہ آگاہ اور خبردار ہو جانا چاہیے کہ جس پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھتا ہو، فرشتے درود پڑھتے ہوں، ایمان والوں کو درود پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے مجرم قرار پا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کو جواب دینا ہوگا۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے، اس کی سزا انہیں ملے گی۔ اور نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ ہزار کوششیں کر لیں، نبی کی شان
شان کو کم کرنے کی, حضور کے فضائل کو کم کرنے کی, لیکن اللہ تبارک و تعالی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے. حضور کی شان کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا, اور جس کی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے خود بڑھایا ہو, کسی کے گھٹائے سے وہ شان گھٹ ہی نہیں سکتی. ہمارے امام کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. یہ شان ہے ہمارے آقا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ابھی اس آیت کریمہ میں اور غور کریں. اس آیت کریمہ کے اندر دو حصے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. دوسرا, ایمان والوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا. صلو علیہ وسلموا تسلیما کا لفظ اس میں آیا, اور صلو جو ہے یہ فعل امر ہے, اور فعل امر اصول فقہ کے اعتبار سے آپ غور کریں, اصول فقہ کا قانون ہے کہ امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. امر کا مطلب حکم دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو یہ امر کا لفظ اور امر کا صیغہ اس آیت کریمہ کے اندر آیا, اور فقہ کا اصول ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے, یعنی کسی بھی چیز کو واجب اور ضروری قرار دینے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں امر کا صیغہ ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پڑھنا ضروری ہے, درود پڑھنا واجب ہے. اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے, اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے, اور عام حالات میں درود پاک پڑھتے رہنا یہ اچھی بات ہے, مستحب اور مستحسن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے اندر درود پڑھنا سنت ہے, اور اس کی تاکید بڑی آئی ہے. لیکن اگر ایک ہی مجلس میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے, اور ہر بار درود پڑھنا مستحب ہے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. اسی بات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے, اب دیکھیں اس میں حکم دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے, کافروں کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے, منافقین کو حکم نہیں دیا جا رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ درود شریف کی جو ساری فضیلتیں ہیں, درود شریف کی جو ساری برکتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے, کافروں کو اس کی برکتیں حاصل نہیں. اگرچہ 1000 بار درود شریف پڑھ لیں, منافقین اگرچہ لاکھوں مرتبہ سینکڑوں مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, ان کو درود پاک کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی, اس کے فضائل حاصل نہیں ہو سکتے, اس کے فائدے حاصل نہیں ہو سکتے. اگر کافر درود پاک کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر منافق درود پاک کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو پہلے اسے ایمان لانا پڑے گا, نفاق سے توبہ کرنی پڑے گی, رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی پڑے گی. پھر وہ درود پاک پڑھے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا, اور پھر اس کو جا کر درود پاک کی برکتیں حاصل ہوگی, اور درود پاک کے فوائد اس کے بعد ہی حاصل ہوں گے. اس سے ظاہر ہو گیا کہ درود پاک کی برکتیں اور درود پاک کے فائدے انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے جو ایمان والے ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارا شمار بھی ایمان والوں میں ہوتا ہے, عاشقان مصطفیٰ میں ہوتا ہے. یہ ہمارا عشق ہی تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجائے ہوئے بیٹھے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے, حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے. اب آپ غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند فرمایا. اب غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو بلند تو فرمایا, لیکن ذریعہ کون ہے, سبب کون ہے ذکر کے بلند ہونے کا؟ تو ذریعہ ہم
حامی لوگ ہیں، ایمان والے ہی ذکر کی بلندی کا سبب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کام ایمان والوں سے لیتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ سب کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور پر درود پاک پڑھنا، اس کے فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ملنا ہی ملنا۔ اس کی تاکید احادیث کے اندر بھی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر آئے، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان البخیل کل البخل من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، بخیل اور کنجوس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی اپنے مال میں کنجوسی کرتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کے اندر کنجوسی کرتا ہے، کوئی دوسروں کی مدد کرنے میں کنجوسی اور بخل کرتا ہے، کوئی کھانے پینے میں کنجوسی کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل اور سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ایک اور روایت میں یوں درج ہے اور اس طرح سے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس شخص کے لیے ویل ہے، اس شخص کے لیے خرابی ہے، تباہی اور بربادی ہے جو قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا، اسے میری زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کون ایسا بد نصیب ہے جو قیامت کے دن آپ کی زیارت سے محروم رہے گا، جسے قیامت کے دن آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے جو قیامت کے دن میری زیارت سے محروم ہوگا۔ ام المؤمنین نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ بخیل کون سا بخیل ہے، کس بخیل کی بات کر رہے ہیں، کس بخیل کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ ایک اور روایت کے اندر آیا من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ فقد شقا، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے، میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے، وہ محروم ہے۔ اب ان حدیثوں کو ملا کر دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل اور سب سے بڑا کنجوس فرمایا، اور جو حضور پر درود نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے گا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہے اس کو اللہ کے رسول نے بدبخت فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بدبختوں میں ہو جائے، ہمارا شمار کنجوسوں میں ہو جائے، ہمارا شمار بخیلوں میں ہو جائے؟ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو قیامت کے دن رسول اللہ کی زیارت سے محروم رہیں گے؟ ہرگز ہرگز کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں چاہتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو، ہمارا شمار بخیلوں میں نہ ہو، ہمارا شمار بدبختوں میں نہ ہو، تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، درود پاک کا ورد کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے دنیاوی کام بھی بنا دے گا اور آخرت میں بھی یہ درود پاک ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔
لیکن جو درود نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ اخطأ طریق الجنت، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، وہ جنت کا راستہ بھٹک جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو درود پاک نہیں پڑھتا کہ وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ اگرچہ نمازی ہوگا، خوب خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، خوب عبادتیں کیا کرتا تھا، خوب نمازیں پڑھتا ہوگا، خوب روزے رکھتا ہوگا، خوب نیک کام کیے ہوں گے، صدقات و خیرات کیے ہوں گے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوگا، یتیموں مسکینوں کی مدد بھی کرتا ہوگا، لیکن جو درود پاک نہیں پڑھتا، ان ساری عبادتوں کے باوجود وہ جنت کا راستہ بھٹک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے درود پاک نہیں پڑھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، ہم جنت کا راستہ نہ بھولیں، تو ہمیں عبادتیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، ساتھ میں ساتھ رسول اللہ پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، کہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی عبادت اور ایسی برکت والی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور ہماری نمازوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منها شیء حتی تصلی علی نبیک۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی ہوئی رہتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی حصہ، دعا کا کوئی بھی جز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا یہاں تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نماز کا بھی ذکر ہے، شفا شریف کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے روایت ہے، روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ارشاد فرمایا الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض ولا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دعا اور نماز یہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور ان کا کوئی بھی حصہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں درود پاک کو قبول فرماتا ہے، چاہے دل سے پڑھا جائے یا بغیر دل کے پڑھا جائے، خلوص کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر خلوص کے پڑھا جائے، تنہائی میں پڑھیں، لوگوں کے سامنے پڑھیں، مجمع میں پڑھیں، محفل میں پڑھیں، جس طرح بھی جس کیفیت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، یہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کے شروع میں، اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی، اپنے وظیفوں کے شروع میں، اوراد و اذکار کے شروع میں بھی درود پاک پڑھو اور آخر میں بھی درود پاک پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کو قبول فرماتا ہے۔ جب ہم اپنی نمازوں کے شروع میں درود پڑھیں گے، جب نمازوں کے آخر میں درود پڑھیں گے، عبادتوں کے شروع میں اور عبادتوں کے آخر میں درود پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول میں جو درود پڑھا گیا اور آخر میں جو درود پڑھا گیا اس کو قبول فرما۔ ان کی رحمت سے یہ بہت بعید بات ہے کہ شروع کے حصے کو قبول فرما لے اور آخر کے حصے کو قبول فرما لے اور درمیان کے حصے کو چھوڑ دے، یہ اللہ رحمت سے بہت بعید ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو بھی قبول فرماتا ہے، ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم تحفہ اور ایسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ درود پاک کی برکتیں کیسی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ اور ایسا مقدس جسم مبارک آپ کو عطا فرمایا تھا کہ مکھی بھی آپ کے جسم پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتی تھی، مکھی بھی آپ کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی۔ لیکن شہد کی مکھی کا معاملہ کیا تھا کہ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بیٹھ بھی سکتی تھی اور حضور کے جسم مبارک کا بوسہ بھی لے سکتی تھی۔ شہد کی مکھی ایک مرتبہ
शहद की मक्खी को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरफ़ हम कलामी की इजाज़त अता की गई। हुजूर से गुफ्तगू करने की इजाज़त मिली शहद की मक्खी को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा कि तुम ये शहद तैयार करती हो तो शहद ये किस तरह बनता है, ये शहद कैसे तैयार होता है, इसके बनने का तरीक़ा क्या है, इसमें कौन से अनासिर शामिल होते हैं जिसकी वजह से उसमें मिठास आ जाती है और ये शहद बन के तैयार हो जाता है। तो शहद की मक्खी ने जवाब दिया कि बड़ा आसान तरीक़ा है, बड़ा मुख्तसर तरीक़ा है। हम ये करती हैं कि बाग़ में जाती हैं और फूलों के रस को चूसती हैं, गुलाब के, यासमीन के और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल होते हैं उनके रस को हम चूसती हैं और उस रस को लेकर वापस आती और अपने छत्तों में आने के बाद उस रस को निगल दिया करती हैं और वो शहद बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शहद की मक्खी, ये जो गुल होते हैं, ये जो गुलाब होते हैं, ये जो फूल होते हैं, यास्मीन और जो भी नरगिस वगैरह के फूल हैं, इनका जो रस होता है वो या तो फीका होता है, या तो कड़वा होता है, या तुर्श होता है। इसमें मिठास नहीं होती, इसमें शीरनी नहीं होती। तो ये मिठास कहाँ से आती है, ये शीरनी कहाँ से आती है? तो शहद की मक्खी ने जवाब दिया, बड़ा तारीखी जवाब है, नोट करने के लायक है। शहद की मक्खी जवाब देती है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, न गुलाब के रस में मिठास होती है, न दूसरे फूलों के रस के अंदर शीरनी होती है, न हमारे पेट के अंदर हलावत होती है, न हमारे मुंह के अंदर मिठास होती है। वजह यह है, उसका सबब यह है, असल बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूसती हैं, जब हम गुलाब का रस चूसती हैं तो दुरूद पाक पड़ती है, और जब वहाँ से हम उन रस को लेकर और गुलाब के रस को लेकर जब हम अपने घरों की तरफ आती हैं तो पूरे रास्ते में दुरूद पाक का विर्द करते हुए आती, दुरूद पाक का विर्द करते रहती हैं, और जब तक हम वो जो रस को लेकर अपने छत्तों में पहुंच जाती और उसको निगल नहीं देती, वहां तक दुरूद पढ़ती ही रहती हैं, दुरूद पढ़ती ही रहती हैं। या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पाक की बरकत है कि ये फीके रसों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मिठास पैदा फरमा देता है। ये शहद जो मीठा हुआ है ये दुरूद पाक की बरकत से हुआ। अब आप सोचें कि फीके और तुर्श कड़वे रसों के अंदर दुरूद पाक की बरकत से शीरनी आ सकती है, हलावत आ सकती है, मिठास पैदा हो सकती है। तो हमारे आमाल में जब हम दुरूद पाक को शामिल कर लेंगे, अपनी इबादतों में दुरूद पाक को शामिल कर लेंगे, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में दुरूद पाक को शामिल कर लेंगे, तो हमारे आमाल में भी मिठास आ जाएगी, हमारी नमाजों में भी मिठास आ जाएगी, हमारी इबादतों में भी शीरनी आ जाएगी, और दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। ऐसी इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाता है। हम और आप गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, तरह तरह के गुनाहों के काम, सरापा गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, और गुनाह की वजह से इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और लानत का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती है। इंसान दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है, और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 मरतबा अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। आरिफीन बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की एक निगाह रहमत, एक नजर रहमत पूरी जिंदगी की इबादतों से बेहतर है। पूरी जिंदगी इबादत करते रहें, पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहें, पूरी जिंदगी रोजे रखते रहें, लेकिन वो मकाम और वो मर्तबा नहीं मिल सकता। अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा नजर रहमत फरमा दे तो वो मकाम व मर्तबा मिल जाया करता है। तो ये शान है, दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें नाज़िल फरमाते। इसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे मामलात दुरुस्त हो जाएं, हमें बरकतें हासिल हों, दुनियावी मामलात के अंदर हमारे सारे जायज़ कामों के अंदर हमें कामयाबी मिले, तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। किसी भी जायज़ काम को शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लें तो उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। आज जो झगड़े होते हैं, तरह तरह के मामलात, परेशानियाँ, मुसीबतें आ रही, इसकी वजह यही है कि हम दुरूद पाक से दूर हो गए, दुरूद शरीफ
کی کثرت نہیں کرتے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا ہی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ رسول اللہ سے قریب ہوگا. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں. ہم جتنا قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا درود شریف پڑھیں, اتنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اولى الناس بی یوم القیامت اکثرهم صلاۃ علیہ, کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے تھے. یہ درود شریف کی برکت, اور درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے. حدیث پاک میں ان اللہ تعالی ينظر الى من يصلي علی ومن نظر اللہ تعالی الیہ لا يعذبه ابدا, کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اس کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا. یہ درود پاک کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے درود پڑھنے والے کو عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے. اب درود پاک پڑھیں, درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک ایسی برکت والی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اگر ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو پھر نمازوں کی توفیق بھی ملے گی, روزے رکھنے کی بھی توفیق ملے گی, صدقہ و خیرات کرنے کی بھی توفیق ملے گی, دیگر نیکیوں کے کام کرنے کی بھی توفیق ملے گی, اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, درود پاک کی برکت سے ملے گی. تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اس کی بڑی برکتیں. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے نکلے اور ایک جگہ پر پہنچے, ایک جنگل میں پہنچے. مجبوری میں وہاں پر آپ کو پڑاؤ کرنا پڑا. وہ جنگل, وہاں پر درندے جانور بھی تھے, بڑے موذی چیر پھاڑ کرنے والے شیر چیتے جیسے جانور بھی وہاں پر موجود تھے. حضرت ابو الحسن شاذلی کو مجبوراً وہاں پر ٹھہرنا پڑا. آپ نے سوچا کہ یہاں پر ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں, لیکن مجبوری تھی. جب شام کا وقت آیا تو خطرناک جانوروں سے بچنے کے لیے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے, ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیا. ان کو خیال آیا, حدیث پاک ان کے سامنے تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو میں درود شریف پڑھتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں, اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں پھر اسے کوئی درندہ جانور تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا ہے. حضرت ابو الحسن شاذلی درود پڑھتے ہوئے سو گئے. پوری رات بڑے آرام سے سوئے اور کسی بھی موذی جانور کے اندر آپ کو تکلیف پہنچانے کی جرأت ہی نہ ہوئی. یہ درود پاک کی برکت. ایسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط فمن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت له ذنوب 80 سنۃ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ مجھ پر درود پڑھنا یہ پل صراط پر نور بن جائے گا. پل صراط کا جو راستہ ہے, یہ جو پل ہے, یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے. اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, یہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور بڑا اندھیرا ہوگا, اور گھپ اندھیرا اور تاریکی ہوگی. لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. ہمارے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط, یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. اے اللہ, اے پروردگار عالم, جب پل صراط کے اندھیرے راستے پر چلنا پڑے, جب پل صراط کے تاریک راستے پر چلنا پڑے, تو اے پروردگار عالم اس وقت ہاشمی خاندان کے سورج, ہاشمی خاندان کے آفتاب اور ہدایت کے نور کی روشنی کا ساتھ عطا فرمانا, اس کا صدقہ عطا فرمانا, حضور کے نور کے صدقے میں وہاں روشنی عطا فرمانا, اور حضور کے نور کا صدقہ ہمیں عطا فرمانا. تو یہ دیکھیں, یہ نور اور یہ حضور کا جو صدقہ اور حضور کے نور کی جو روشنی ہے یہ ہمیں کب ملے گی؟ یہ درود پاک کی برکت سے ملے گی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا یہ پل صراط پر نور ہوگا. جو درود پڑھتے ہوں گے یہ درود پاک ان کے لیے پل صراط پر نور بن جائے گا, روشنی کا سامان مہیا کرے گا. اور آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
روایتوں میں آیا کہ قیامت محشر کا میدان قائم ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ندامت اور شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ستا رہی ہوگی، حساب و کتاب کا ڈر ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، میزان عمل کے اندر لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرش کے نیچے سبز لباس پہنے ہوئے تشریف فرما ہوں گے اور سب کو ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اولین اور آخرین کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں کون جنت میں جاتا ہے اور کون جہنم میں جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دیکھیں گے کہ فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے آقا کو پکاریں گے، یا احمد یا احمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے والد میں حاضر ہوں، کیا بات ہے فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضور کے امتی کی طرف اشارہ کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، دیکھیے اور اس کی دستگیری کیجیے، اس کی مدد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے پاس آئیں گے، وہ فرشتے جو اس امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرشتوں سے کہیں گے کہ اے اللہ کے قاصدوں، اے اللہ کے فرشتوں، ٹھہر جاؤ، مجھے تھوڑی گفتگو کرنے دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ ہم اللہ کے سخت فرشتوں میں سے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پس پشت نہیں ڈال سکتے، جو اس نے ہمیں حکم دیا وہ ہم ضرور کریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ریش مبارک پر، اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھ کر عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے اب میرے کسی بھی امتی کے تعلق سے شرمسار نہیں فرمائے گا۔ اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، میرے اس امتی کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، غیب سے آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، اے فرشتوں محمد کی بات مانو، محمد کا کہا مانو، محمد جو کہتے ہیں ویسا ہی کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو لے کر دوبارہ میزان عمل پر آئیں گے، اس ترازو کے پاس آئیں گے جس میں اعمال تولے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی اس امتی کے اعمال تولے جا چکے ہوں گے، اس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا تھا اور برائیوں کا پلہ بھاری تھا، اسی وجہ سے تو اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا تھا۔ لیکن اب کی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ دوبارہ اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے، دوبارہ اس کے اعمال کا جو ہے کہ وزن کیا جائے، اب دوبارہ اس کی نیکیوں کو اور اس کی برائیوں کو تولا جائے گا، تو اس مرتبہ بھی اس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے، پرچی رکھنے کی دیر ہوگی کہ وہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اب اس کی نیکیاں بڑھ جائے گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اب فرشتوں کو حکم ہو جائے گا کہ اس بندے کو اب جنت میں لے کر جاؤ، یہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا کہ اسے جہنم میں نہیں اب اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ فرشتے جب اس کو لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس نورانی شکل والے بزرگ سے مجھے بات تو کرنے دو، مجھے گفتگو تو کرنے دو۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور آنے کے بعد عرض کرے گا، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ایسا حسین و جمیل ہے، آپ کون ہیں؟ ایسے وقت میں بے کسی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں آپ نے میری مدد کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور وہ پرچی جو نیکیوں کے پلے میں نے رکھی تھی، اس پرچی کے اندر وہ درود شریف لکھا ہوا تھا جو تو نے زندگی میں مجھ پر پڑھا تھا، اور اسی درود پاک کی برکت سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرماتی ہے۔ یہ درود پاک کی برکت، آخرت میں بھی درود شریف کام آئے گا، تو ہمیں کتنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا بڑا بدبخت، درود پاک کی برکت دیکھیں، بڑا بدبخت، بہت بڑا فاسق و فاجر تھا، بہت بڑا گنہگار، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، اس سے ناپسند کیا کرتے تھے، اس سے ناراض رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے نہ اس کو غسل دیا، نہ اس کو کفن دیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی، بلکہ اس کی لاش کو لے جا کر ایک گندی جگہ پر، ایک پلید جگہ پر جا کر ڈال دیا۔
جو گندی جگہ ہوتی شہر کے باہر، آبادی کے باہر، جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، جہاں پہ کچرا ڈالا جاتا ہے، جہاں پہ گندگیاں ڈالی جاتی ہے، اس فاسق و فاجر شخص کو لوگوں نے لے جا کر وہاں پر ڈال دیا۔ اب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اس کو دفن بھی نہیں کیا، اس کو کفن بھی نہیں دیا اور اس کو غسل بھی نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ایک بندے کو لوگوں نے فلاں فلاں جگہ پر ڈال دیا، اس کی لاش بغیر کفن کے اور بغیر غسل کے، بغیر دفن کیے ہوئے ایک گندی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، تم جاؤ اور اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرو کہ اس کو ہم نے معاف فرما دیا، اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے بارے میں معلوم تھا، اس کی حالت معلوم تھی کہ وہ کیسا فاسق و فاجر تھا، کتنا بڑا گنہگار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، وہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، وہ تو بہت بڑا فاسق و فاجر تھا اور سب اس سے نفرت کرتے تھے، اسی وجہ سے تو اس کو گندی جگہ پر ڈال دیا، اس کی نماز بھی نہیں پڑھی، اس کو کفن بھی نہیں دیا، اس کو غسل بھی نہیں دیا، اس کی مغفرت کیسے ہو گئی، اس کی بخشش کیسے ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی مغفرت کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے نے ایک مرتبہ توریت شریف میں میرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا تو اس نے میرے محبوب پر درود پڑھا تھا، اسی درود کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ درود پاک کی برکتیں کتنا بیان کیا جائے، کتنی فضیلتیں بیان کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آپ کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی موقع ملے، جب بھی فارغ وقت ہو، جب بھی فرصت کا موقع ہو، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔